500 سے زیادہ ہمارے ملت تشیع کے افراد شہید کر دیے، 500 سے زیادہ۔ ان 500 میں سے ہمارے سر کے تاج ہمارے قائد علامہ سید ضیاء الدین رضوی رضوان اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت آج تک ان کا قاتل نہیں پکڑا گیا، چھپایا گیا، اور کہیں پہ جیل میں پکڑا گیا تو جیل سے فرار کروایا گیا۔ پھر ایک قائد کو راستے سے ہٹانے کے بعد پچھلے آخری ذی الحجہ علم نصب کرنے کے لیے یہاں سے جاتے ہوئے ہمارے اوپر دوبارہ حملہ کروایا گیا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے یہاں پہ امن قائم کیا، کس طریقے سے بھائی چارے کا درس دیا، کس طریقے سے یہاں کے لوگوں کے درمیان الفتیں محبتیں پیدا کی۔ اس کے باوجود ہمیں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ ابھی الگ بات ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا طاقتور تھا، لہٰذا ہمیں بچا لیا، لیکن اس کے بعد ان کی بدنیتی دیکھیں، انکوائری نہیں ہوتی ہے کہ کون آگا کے اوپر حملہ ہوا، کس کو پکڑا گیا اس کیس میں، چونکہ وہ خود نے کروایا تھا حملہ، کون پکڑیں گے؟ مستضعف بنانا ہمیں، کوئی بھی یہاں سے آواز نہ اٹھے، اور ایک دوسروں کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں۔ توجہ سے، یہ سارا مظالم قائد شہید نے کون سی ایسی جدوجہد تھی جو اس نے نصاب تعلیم کا جو ایشو اس نے اٹھایا تھا، یا دیگر جو اقدامات اٹھاتے تھے، لیکن یہ 5 سال کی جدوجہد، 2000 سے جدوجہد کا سلسلہ شروع ہوا، جا کے 2005 تک۔ کیوں ان 5 سالوں میں تحریک کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں کامیاب نہیں ہوئی؟ اس لیے کامیاب نہیں ہوئی، عوام ساتھ تھے، خواص ساتھ نہیں تھے۔ جب قائد یہاں پہ کوئی ایشو اٹھاتے تھے، اس زمانے میں کچھ ایسے افراد تھے جن میں سے ایک ٹانگ ان کی حکومت میں ہوتی تھی، ایک ٹانگ عوام میں ہوتی تھی۔ ان کو بلاتے تھے تو وہ جا کے ان کو مطمئن کرتے تھے کہ آپ پرواہ نہ کریں، ہم ہیں نا، آپ پرواہ کیوں کرتے، کچھ بھی نہیں ہوگا، جاؤ بس آرام سے بیٹھو، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ہم ہیں نا آپ کے ساتھ۔ اور آج بھی خدا شاہد ہے، ہم جب بھی کوئی قدم اٹھاتے ہیں، کچھ افراد ہیں ان کو بلائے جاتے ہیں وہاں پہ خفیہ اداروں میں، اور وہ وہاں پہ جا کے ان کو دیتے ہیں آپ صبر کرو، ہم ہیں نا، ہم ان کو روکنے کے لیے۔ اب چونکہ میں آگے سید باقر حسینی صاحب کی بات کے بارے میں آؤں گا، انہوں نے بہت اچھی بات کی۔ اب یہاں پہ انہوں نے فرمایا ایک قیادت ہونی چاہیے، پورے ملک میں بھی ایک قیادت ہو، گلگت بلتستان میں بھی ایک قیادت ہو، ایسا ہو تو الحمدللہ بہت سارے ہمارے مسائل ہم حل کر سکتے ہیں۔ اسی ایک قیادت کے سائے میں بہت سارے مسائل ہم حل کر سکتے ہیں۔ تقسیم ہو جائیں گے تو نہیں ہو سکتا ہے، اکٹھے ہو جائیں گے۔ فتح مکہ میں جو ہوا ہے نا، یہ گلگت بلتستان میں کوئی مشکل ہے؟ اتنے سارے علماء یہاں پہ ایک تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سب شہید کے شہدائی ہیں، میں بھی شہید کے شہدائی ہوں، یہ سب شہدائی ہیں، اسی ان کی یاد منانے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب ایسا ہے تو شہید کا جو مشن ہے نا، وہ مشن نصاب تعلیم تھا، وہ ہے ابھی تک وہ مشن۔ تو خدا شاہد ہے کہ ہم سب ایک ہیں، شیعت کے لیے درد رکھتے ہیں، الا وہ بندہ ہمارے ساتھ نہیں ہے جس کے دل میں نفس پرستی ہے، دنیا داری ہے، مالک دنیا کا وہ نام نہیں لے کے کھاتے ہیں، وہ افراد کبھی ہمارے ساتھ نہیں دیتے۔ جو واقعاً مخلص ہیں ملک کے ساتھ، علاقے کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ، وہ ساتھ خون سے لکھ کے دیں گے آئیں، میں سب سے پہلے کفن باندھ کے میں نکلوں گا، آپ میرے پیچھے آ جائیں، جب آپ آئیں گے سارے عوام کے ساتھ آئیں گے۔ آج انشاءاللہ میں جوان کی صدر سے گزارش کروں گا، آپ سب علماء سے، سب کے ساتھ ادب احترام سے آپ بیٹھیں گے، حال میں ہم لکھ کے ایک بیانیہ بنائیں گے، طریقہ کار وضع کریں گے۔ تو کسی کی اگر دل آزاری ہوئی، کوئی ایسی بات ہوئی جس سے کسی کو ناگوار گزرا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔